बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। हैरत की बात यह है कि जिस बात के ऊपर गुज़िश्ता जुमेरात को हंगामा था और जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा पार्लियामेंट के अंदर लड़ाई मार कुटाई हुई और वो थी तहरीक इस्तेहक़ाक़, यानी कि वज़ीर आज़म ने हाउस का ऐवान का इस्तेहक़ाक़ मजरू किया है। जो उनका बयान था उसको उनके वकील ने गलत बयानी या सियासी बयान करार दिया था। उसको अपोजिशन ने कहा कि ये गलत बयान है और इस पर आपने देखा होगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने तकरीर की और उसके बाद मुबैना तौर पर उनके जो नारे लगाए गए थे उनकी तरफ से उसके ऊपर लड़ाई इतनी बड़ी कि ऐवान के अंदर जो कशीदगी नजर आई उससे माहौल ख़राब हुआ। आज जो हैरत की बात मैं कर रही हूँ वो ये है कि अभी तक कौमी असम्बली का इजलास चल रहा है। तहरीक इस्तेहक़ाक़ के बारे में क्या फैसला हुआ है? कुछ लोग कह रहे हैं कि चैम्बर के अंदर स्पीकर साहब के साथ ये मामला तय पा गया है कि तहरीक इस्तेहक़ाक़ नहीं बल्कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स के ऊपर अपोजिशन बात करेगी और इस्तेहक़ाक़ कहीं गायब हो गया है। यानी फिलहाल इसके ऊपर कोई तस्करा नहीं कि उसका मुस्तकबिल क्या है उस तहरीक इस्तेहक़ाक़ का जो कि अपोजिशन ने जमा करवाई थी। खुर्शीद शाह साहब के अचानक पाँव में मोच आ गई है और वो ऐवान में नहीं आए हैं। इसी तरह से बाकी जो अपोजिशन है वो भी बहुत बटी हुई और तकसीम नज़र आ रही है और पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स पे फिलहाल जो तकारीर हो रही है ऐवान के अंदर वो हो रही हैं। सो क्या होगा उसके बारे में हम इस पर भी बात करेंगे और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि पनामा का इशू अब बिल्कुल आखिरी मराहिल में है और कोर्ट के अंदर आज सलमान अकरम राजा साहब ने जो कि शरीफ खानदान के यानी कि फैमिली के वजीर आजम के वकील हैं उन्होंने अपने दलाइल दिए। मामला घूम फिर के वहीं आ गया जो कि इसहाक डार साहब की एतराफ़ी बयान है या उनका एतराफ़ी बयान जो कि उन्होंने 90 की दहाई के आखिर में यानी मुशर्रफ साहब के कू के बाद उन्होंने दिया था। उनका बयान आपको याद दिलाते चलें कि वो ये बयान था जो उस वक्त दिया गया था 99 में कि 14.86 मिलियन डॉलर्स की जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो एतराफ़ किया था जनाब इसहाक डार साहब ने कि वो उन्होंने की और शरीफ बरादरान के कहने पे की। ये उनका एतराफ़ी बयान है जो हम आपको दिखा भी रहे हैं। ये भी उन्होंने कहा कि जो हुदैबिया पेपर मिल्स थी उनको भी एज कवर इस्तेमाल किया गया था और इस्कंदरा काजी और तलत मसूद काजी के नाम पर गैर मुल्की करेंसी के 2 अकाउंट्स बाहर खोले गए थे जिनके अंदर जो रकम ट्रांसफर की गई वो मुबैना तौर पर उनके बयान के मुताबिक वो वजीर आजम मौजूदा वजीर आजम नवाज शरीफ साहब और उनके भाई शहबाज शरीफ साहब की थी। चेयरमैन नैब ने को उन्होंने माफ़ी की 20 तारीख को दरखास्त दी 20 अप्रैल को और 2000 को और जो कि 21 अप्रैल को मंजूर हो गई यानी उनको माफ़ी दे दी गई। दरखास्त के बाद यानी 25 अप्रैल को तकरीबन 4 दिन के बाद इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने ये एतराफ़ी बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था और ये रकम जो थी वो शरीफ बरादरान के कहने पे मनी लॉन्ड्रिंग की सूरत यानी 2 अकाउंट्स में फॉरेन अकाउंट्स में यहाँ से ट्रांसफ़र की गई थी। अब मामला ये है कि आज कोर्ट ने कह दिया है कि डार साहब को तो कुछ नहीं कहा जाएगा, अलबत्ता वज़ीर आज़म से इस बात की तफ्तीश ज़रूर की जाएगी और ये एक बहुत ही अहम बयान और एतराफ़ी बयान की सूरत ये मामला सामने आ चुका है। गो के उनके वकील का सलमान अकरम राजा साहब का ये कहना है कि जब ये बयान दिया गया वो अटक किले में थे और उनकी रिहाई का कोई और जरिया नहीं था सिवाय इसके कि वो मजबूरन ये एफिडेविट देते। मेरे साथ इस वक्त जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब मौजूद हैं, उनसे मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जज साहब। वालेकुम। जज साहब आपने सुना ही कि सारा मामला जो भी आज पनामा के ऊपर हुआ है, आपको क्या लगता है कि डार साहब जो कि आज कोर्ट ने कहा कि उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, उनका ट्रायल हो चुका है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के बारे में ये तफ्तीश की जाएगी, तो ये कितना अहम पहलू है कि ये वजीर आजम के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है क्या? देखिए, डार साहब की जो स्टेटमेंट थी वो तो काफी डिबेट हुई थी और बाद में वो लाहौर हाई कोर्ट में भी पहुंच गई थी वो और लाहौर हाई कोर्ट ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन की कोई जरूरत महसूस नहीं की थी और वो फिर उसके बाद वो जब 2 जजेस में इख्तलाफ हो गया था तो फिर वो तीसरा रेफरी जज आ गया था और रेफरी जज ने भी उस पर आगे बात करने की जरूरत नहीं की थी। बाद में इस चीज पे सेटल हुआ था मामला कि अब क्या किया जाए, तो वो उन्होंने अब ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसको उनको चाहिए था नैब को अपील करना चाहिए था, वो नैब ने अपील नहीं की। लेकिन ये चीज तो कम से कम सामने रिकॉर्ड पे आ गई है कि ये जो भी स्टेटमेंट दी थी इन्होंने इसहाक डार साहब ने वो अंडर ड्यूरेस दी थी, किसी दबाव या जबरदस्ती की वजह से की थी।
اسی وجہ سے سپریم کورٹ ابھی کہہ رہی ہے کہ ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا. لیکن بعض صورت یہ تو اپنی جگہ پر ہے کہ کچھ پیسوں کا ٹرانسفر ہوا تھا اور وہ پیسے نیچرلی اسحاق ڈار صاحب نے خود تو ٹرانسفر نہیں کیے ہوں گے, وہ کسی کے لیے کیے تھے. تو اس پہ کچھ شبہ یقیناً سپریم کورٹ کے مائنڈ میں آیا اور وہ اب اس کے لیے فردر انکوائری کرنا چاہتے ہیں, اور یہ تو میرے خیال میں بجا ہے, وہ تو کرنا جیسا چاہیے. بھی ڈبل جیپریڈی کیا ہے, کیونکہ اس کے تحت انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کر سکتے ڈار صاحب کو کیونکہ وہ آلریڈی ان کا ٹرائل ہو چکا ہے. یہ کیا معاملہ ہوتا ہے, اس کا بھی تھوڑا سا بتائیں گے؟ نہیں, اس وجہ سے کہ دیکھیے لاہور نے تو کہہ دیا نا کوئی فردر انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے, تو وہاں معاملہ ختم ہو گیا. جو نیب کی جتنی پروسیڈنگ چل رہی تھی وہ اپنی جگہ ختم ہو گئی, تو وہ ان پہ تو کوئی الزام نہیں رہا سرے سے. تو اب جو الزام ہے وہ دوسرے سائڈ پہ پیسے کیوں ٹرانسفر کیے. تو وہ جو الزام ہے, اب وہ کہہ رہے کہ وزیر اعظم کے, یعنی اب ڈار صاحب دوبارہ بھی اپیئر ہو سکتے ہیں کورٹ میں, ان کا بیان لیا جا سکتا ہے کہ بھئی انہوں نے کن حالات میں دیے یا نہیں, اس کو فریش اس کے. دیکھیے اگر کوئی جوڈیشل ڈیسیجن ہے, اب میں نے تو پڑھا نہیں لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ, لیکن اگر کوئی جوڈیشل ڈیسیجن ہے اپنی جگہ موجود ہے جو کہ کہتی ہے کہ فردر انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے اور کورٹ سیٹسفائی ہو گئی, تو پھر آگے اس میں کورٹ آگے نہیں بڑھے گی اس چیز میں. اچھا جی, بہت بہت شکریہ جج صاحب, تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود ہیں نواب وسان صاحب جو کہ پیپلز پارٹی سے رکن قومی اسمبلی ہیں, جناب شاہد خاقان عباسی صاحب وفاقی وزیر ہیں پیٹرولیم کے, اور ابھی علی محمد خان صاحب تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. شاہد خاقان صاحب, آپ سے میں شروع کیے دیتی ہوں کیونکہ جس بات کا پورے فسانے میں ذکر نہ تھا یعنی پرسوں جمعرات کو جو ایک بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا, اور ہم آپ کو سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ کی جو طبیعت ہے وہ اور طرح کی ہے, لیکن جس پہ لڑائی ہوئی تھی وہ معاملہ آج پارلیمنٹ کے اندر اس کے اوپر بات ہی نہیں ہوئی. قومی اسمبلی کے اندر لڑائی کیوں ہوئی تھی, انویسٹیگیشن ہو رہی تھی, اس لڑائی میں جانا یا انویسٹیگیشن کیا ہوئی یا کیا بات ہوئی اس کو رہنے دیں. بات یہ ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی اور نہیں ہونی چاہیے, یہ بنیادی بات ہے. تو آج اس کے اوپر کوئی اسپیکر صاحب کے چیمبر میں کوئی اس پہ ڈسکشن ہوئی؟ جی, پہلے کوئی میٹنگ ہوئی جس میں سارے پارلیمنٹری لیڈرز تھے, میں تو وہاں نہیں تھا, لیکن اس کے بعد نوید قمر صاحب نے, آج خورشید شاہ صاحب نہیں تھے, تو انہوں نے اپوزیشن ریپرزینٹ کیا اور انہوں نے بیسیکلی یہی بات کہی کہ بڑا افسوسناک واقعہ تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا, پارلیمنٹ کے تقدس کو اس سے ٹھیس پہنچی ہے. تو اس کے بعد تمام پارلیمنٹری لیڈرز نے بولا اور یہاں سے جنرل عبدالقادر صاحب نے بولا. اچھا, ویسے شاہد صاحب ایسے لوگوں کی وہ یاد دہانی کے لیے اس دن جو معاملہ ہوا تھا وہ ہوا کیا؟ کیونکہ ہم نے بہت ساری تقریریں, بہت سے ویژولز بھی دیکھے ہیں, اس میں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کو تھپڑ مارا گیا یا آپ نے تھپڑ مارا, کچھ اس قسم کی صورتحال ہے جو غیر واضح ہے. نہ کسی نے تھپڑ مارا نہ میں نے کسی کو تھپڑ مارا. اچھا, یہ ریکارڈنگ موجود ہے ساری کہ وہاں کیا ہوا. بہرحال جب بھی ایسے حالات پیدا ہوں تو اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ظاہر ہے ایک کراؤڈ ہوتا ہے لوگوں کا, جذبات ہوتے ہیں, تو باتیں ہو جاتی ہیں, زبانی بھی ہوتی ہیں, کچھ ہاتھوں سے بھی ہو جاتی ہیں. لیکن بہرحال مجھے نہ کسی نے مارا نہ میں نے کسی کو مارا. یہ ویسے کوئی بھی یقین نہیں کر رہا تھا کیونکہ سب لوگ آپ کو جانتے ہیں کہ آپ کا اس طرح کا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے. نواب صاحب, آپ اس دن موجود تھے پرسوں یا نہیں تھے جمعرات کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں تو اس دن موجود تھا, بیٹھے ہوئے تھے ہم. جس طریقے سے واقعہ ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, بالکل غلط تھا, یہ پارلیمنٹ کے یہ تقدس کے خلاف تھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا, اجلاس ارجن ہو گیا, پھر دوسرے دن اجلاس نہیں ہوا, آج وہی اجلاس, سیم باتیں وہی سموتھلی چل رہی ہیں. اگر پہلے دن ہی ایسے چلتا تو میرے خیال میں یہ باتیں, یہ ویسے حیرت کی بات نہیں ہے کہ آج ساری باتیں غائب ہو گئی, اچانک کیا ہوا ہے؟ بالکل اچانک نہیں. دیکھیں, خورشید شاہ صاحب نہیں ہیں, ان کے پاؤں پہ کوئی چوٹ آ گئی ہے؟ نہیں, خورشید شاہ صاحب کو شاید گھوڑے سے کوئی گر گئے ہیں. اچھا, ہاں, گھوڑا سواری کر رہے تھے تو کوئی چوٹ آئی ہے اس کو. تو دیکھیں, ظاہر ہی ہے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے, میٹنگ ہوتی ہے, نوید قمر صاحب ہیں جاؤ اور پی ٹی آئی سے, نون لیگ سے بیٹھتے ہیں, تو دیکھیں یہی اگر باتیں اس دن ہو جاتی یہی اچھا ہوتا. اور کتنا امیج جو ہے, یہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا, اتنا بڑا امیج, کسی کو تھپڑ لگا کسی کو نہیں لگا, ویڈیو آپ کے سامنے ہے, وہ ایک ویڈیو میں بھی آ رہی ہے, کسی کو لگی ہے. مطلب عجیب سا ماحول تھا, اور بڑا یہ ہم اس کو دکھ بھی کہہ سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے, اگر ہم ہی اس کو اس طریقے سے ممبر
जो आपस में ऐसे लड़ पड़ेंगे। देखें एक तो असल में इस्तेहकाक ये है जो कि हाँ, मजरू हुआ है बिल्कुल, और वही है। देखें एक तो हमें तो इस पे मेरे ख्याल में बहस ही नहीं करनी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, क्या होना है क्या नहीं होना है, वो सारी बातें उधर आ जाएंगी। एक हफ्ते में मेरे ख्याल में रिजल्ट भी आ जाएगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है। तो अच्छा, हम आपस में अगर असेंबली मेंबर इस तरीके से करेंगे तो मेरे ख्याल में अच्छा नहीं होगा। और किसको थप्पड़ मारना, किसी को गाली देना, ये करना, एक दो ऐसे मेंबर हैं, बाकी एक बहुत सारे सजा नहीं मिलेगी ना, नहीं सजा उसको मिली नहीं है। पहले एक मेंबर है अच्छा जो डेस्क पे चढ़ जाते हैं, वही मेंबर हैं, उनको कोई सजा नहीं मिली। तो जाहिर ये इस तरीके से ये अली मोहम्मद खान साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि जो जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई थी, आज एक्सपेक्ट ये, बल्कि सारे कैमरे जो थे वो पार्लियामेंट की तरफ थे कि बहुत लड़ाई मार कुटाई होगी, लोगों को बहुत मायूसी हुई है कि कुछ भी नहीं हुआ। तो ये जो नवाब साहब ने कहा है, जो आज जो पीसफुल हो सकता था, जुमेरात को क्यों नहीं हुआ? मायूसी मीडिया वालों को हुई है। वही मैं कह रही हूँ कि सारे कैमरे लगे हुए थे कि कुछ ना कुछ होगा। मायूस होने वाले में आप नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तो पार्लियामेंट की सरबुलंदी और उस पर यकीन रखती हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं समझता हूँ कि मेरे उन ज़िंदगी के उन दिनों में जिस दिन आपको जो आप कुछ करते हैं आपको उस पर फ़ख्र नहीं होता, ये भी उनमें से एक दिन है जब मैं चाहूँगा कि ये दिन मुझे याद ना ही आई तो बेहतर है। क्योंकि हम जितने, अक्सर मैं ये बात करता हूँ, जितना MNA है और जितना MPA है और जितना कोई सेनेटर भी है, सेनेटर भी पीछे इलेक्टेड एक सिस्टम से ही होके आता है। जाहिर है आप अपनी जगह, आप खुद भी एक लीडर होते हैं, एक छोटे लेवल पे होते हैं, कुछ थोड़े बड़े लेवल पे होते हैं, आपके पीछे एक फॉलोइंग होती है, आप अपने इलाके का फ़ख्र होते हैं। आप अब ये जो वसान साहब हैं, नवाब साहब, आपके लिए एक आम आदमी हो, हमारे लिए एक आम MNA है, लेकिन अपने इलाके के लोगों का ये फ़ख्र है जिन्होंने वोट दिया है। और हमारा साउथ एशिया में एक और भी कल्चर है, आप किसी को वोट ना भी देना, लेकिन जब आपके इलाके का हो और उसको उंगली भी लगाए तो आप उसको अपने आप पे फील करते हो कि मेरे साथ ये हुआ है। तो उस दिन जो ये हुआ, आप मुझे बताएं, आप हमारे जो हल्के के लोग हैं उनको कैसे फील हुआ होगा जब वो अपने एक MNA को देख रहे हैं, उसको बेचारे को मार पड़ रही है या वो कोई ऐसा कोई कर रहा है। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो एंटी पार्लियामेंट भी एक वो है ना, उसको भी बड़ी तकरीर मिली इस बात से कि जी पार्लियामेंट में तो यही होता है। थ्रू ऑल दिस, व्हेन यू गो बैक टू योर फैमिली एंड यू सिट विद योर किड्स, अपने बच्चों के साथ बैठते हैं और देखते हैं, डू यू थिंक दैट योर किड्स विल फील प्राउड कि मेरा बाप आज उधर जो है आपस में गुत्ता थे? तो मैं समझता हूँ उस दिन लेकिन जो वो सारा कुछ हुआ बहुत अफसोसनाक था। आज देखें ना, आज भी तो मीटिंग हुई चैम्बर में स्पीकर साहब के और उसमें कुछ चीजें तय हुई। सवाल ये है कि जुमेरात को जो काम हो सकता था, शाह महमूद कुरैशी साहब पे इल्जाम आ रहा है कि उन्होंने जिस तरह की तकरीर की, वो मतलब वो आज भी देखा है लोगों ने कि वो पीसफुल रहा है सब कुछ, तो उस दिन क्यों नहीं था? देखिए, उस दिन या आज या इससे पहले मैं तो एक चीज़ पे यकीन रखता हूँ कि जंग जो है वो दुश्मन से होती है। जंग दुश्मन से होती है, इस ऐवान के अंदर दुश्मन कोई नहीं है, नजरियों का फर्क है। PTI की PMLN नहीं है, PMLN जाती दुश्मनी कोई किसी की नहीं, जाती दुश्मनी नहीं है। एक सोच का फर्क है और एक उसूली इख्तिलाफ है, तरीके इंसाफ का इन जमातों से जिन्होंने हुकूमतें की हैं और मुल्क पे जो है वो जो करप्शन का एक बाजार। लेकिन मेरा सवाल फिर वहीं पे है कि आज क्या मोजज़ा हुआ कि सब शीरो शकर हो गए? देखें, हमारे अक्सर वो हमारे पीछे पख्तूनख्वा में और हमारा और भी जो रूरल बैकग्राउंड है पंजाब में जो है कि वो कहते हैं कि जब जिरगा होता है तो उसमें अगर 4 होते हैं तो 5वां उसमें अल्लाह होता है, 3 होते हैं तो चौथा अल्लाह होता है। तो शायद अल्लाह और कोई रहम के फरिश्ते बीच में चले गए। लेकिन मैं दोबारा उसी नुक्ते पे आता हूँ कि उस दिन, हालांकि मैं ये फील करता हूँ शाहिद साहब जो हैं उन लोगों में से हैं जो कि बड़ा डोसाइल हैं, यानी कि आपने उनको कभी किसी ने भी यकीन नहीं किया जब ये खबर भी आई थी बीच में कि आजकल जिनके कुछ और वज़रा जिस तरह से वो सीना को भी करते हैं या जिस तरह सुप्रीम कोर्ट तक को थ्रेट करते हैं। मैं आई वुड नेम देम ख्वाजा साद रफीक साहब जो कहते हैं पेज पढ़ो, जो हमारे उधर से राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं पत्नी हर जगह से तबूतें निकलेंगी, तो इस तरह का बयान वगैरह इनका नहीं आता। लेकिन मैं ये समझता हूँ बदकिस्मती सिर्फ ये जरूर थी कि जो कुछ हुआ अपोजिशन बेंचेस पे हुआ, यानी कि देखें वी वर नॉट एग्रेसर्स। मैं इनको नहीं ब्लेम करता, ये ब्लेम गेम मैं नहीं पढ़ता, लेकिन हुकूमत अगर ज्यादा एहतियात करे तो क्या बेहतर नहीं है? बिल्कुल ठीक है। और दूसरा ये है कि उस दिन जो है ना, जिस तरह की तकरीरें हुई, मैं अभी उस दिन ना कोई जीता, उस दिन ना कोई हारा,
اس نے جمہوریت ہاری ہے. بالکل ٹھیک بالکل. ہے نا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے سبق سیکھنا چاہیے دونوں طرف. لیکن آپ نہیں سمجھتے شاہ محمود قریشی صاحب کو نعرے نہیں لگوانے چاہیے تھے چور چور کے؟ دیکھیں دونوں طرف احتیاط ہو تو بہتر ہے, دونوں طرف احتیاط ہو تو بہتر ہے, کیونکہ اسمبلی کے اندر خواتین بھی بیٹھی ہیں, ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں. اس نے جس طرح کے اشارے, اور میں I would not name that person, لیکن نون لیگ کی طرف سے جو کچھ, سوری شاہد صاحب, لیکن کچھ لوگوں نے ایسی ضرور وہاں پہ اشارے اور حرکات کیے جو ہماری وہ مائیں بہنیں ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے رشتے میں مائیں بہنیں نہیں ہوں گی, لیکن اسلام کے لحاظ سے یا انسانیت کے لحاظ سے مائیں بہنیں ہیں. ان کی موجودگی میں اس طرح کے جو حرکات کچھ ادھر سے ہوئے, اور اس پہ کیا ہوا ہوگا؟ کیا میاں صاحب نے ان کو ادھر تارے لگائے ہوں گے کہ ان کو وزارتیں مل گئی ہیں یہ حرکت کر کے؟ نہیں, وہ بات درست ہے آپ کی کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن جو چور چور کے نارے وزیر اعظم کے لگے تھے وہ بھی تو نہیں دونوں ہونا طرف سے چاہیے. احتیاط ہو تو بہتر ہے, میں یہ کہوں گا. ابائی صاحب, اور جو خواجہ صاحب نے تقریر کی, خواجہ آصف صاحب نے, ویسے کچھ چیزیں انہوں نے بہت اچھی تقریر تھی ان کی, لیکن کچھ چیزیں انہوں نے ایسی کی جس کے اوپر بہت زیادہ لوگوں کو بعد میں اشتعال بھی آیا. میں چاہتی ہوں ذرا وہ سنوا دیں, اس کے بعد پھر بریک لیں. وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں جو انہوں نے کہا وہ ذرا سنوائیے گا. جس بات سے اس ماحول میں تلخی پیدا ہوئی, جناب قریشی صاحب نے جو زبان استعمال کی اور جو نعرے لگوائے اور جو اشارے کیے, میاں نواز شریف کی تقریر سے اس ایوان کا تقدس مجروح نہیں ہوا, شاہ محمود قریشی کی تقریر سے اس ایوان کا تقدس مجروح ہوا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب, میرے لیڈر کے خلاف نعرے لگاتے ہو, تمہارا لیڈر آئے گا, ایک لفظ بھی بول گیا تو بتانا پھر. اب یہ نعروں کی بات ہی وہ کر رہے تھے, ظاہر ہے کہ جو اس دن شاہ محمود قریشی صاحب نے نعرے لگوائے. میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی, اور بریک کے بعد پھر عباسی صاحب سے اور نواب حسان صاحب سے بھی سوال کریں گے اسی معاملے پہ, بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے کہ اسمبلی میں آج کیا ہو رہا ہے, تو آج بڑی دلچسپ سی صورتحال ہے کہ صرف پوائنٹ آف آرڈرز کے اوپر بات ہوگی اور تحریک استحقاق کا کچھ نہیں ہوگا. ایسا ہی ہے نا کہ تحریک استحقاق کے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی, کوئی نہیں ہوگی. اور میرے خیال میں یہ جو ہم نے سنا, ہمیں کنفرم نہیں ہے, ادھر جو دوست بات کر رہے تھے تو اس طریقے سے یہ ہوا کہ ادھر میٹنگ ہوئی کہ پوائنٹ آف آرڈر پہ بات ہوگی, باقی استحقاق پہ نہیں ہوگی. ہاں, چیمبر میں. تو دیکھیں یہ بالکل غلط ہے. گورنمنٹ کو جتنا ٹھنڈا ہونا چاہیے وہ ٹھنڈا ہی رہے تو بہتر ہے. ہمارے دور میں جب اپوزیشن میں چودھری نثار پتہ نہیں کیا کیا بولتا تھا, ہم نے کبھی بھی ریئیکٹ نہیں کیا, ہم جواب دے دیتے تھے, اور کبھی بھی ہم نے بدتمیزی نہیں کی. آپ ریکارڈ سے دیکھ لیں, 5 سال میں کبھی بھی ہم نے کوئی اس طریقے سے باتیں نہیں کی. دیکھیں خاقان صاحب تو بڑے معزز ہیں, شریف ہیں, جیتے آ رہے ہیں. باقی جو لوگ چند ہیں تو یہ لڑائی کی طرف جاتے ہیں, بار بار لڑائی کی طرف جانا یہ اچھا نہیں ہے. کہ اگر کوئی بات کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ ان کا جواب دے دو, یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے کوئی اشارہ کر لو, کوئی یہ کر لو. ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہیں, عورتیں بھی بیٹھی ہیں. جو اسمبلی کا ماحول ہوتا ہے یہ حکومت کو زیادہ کریڈٹ جاتا ہے, اگر اچھا ہے یا برا ہے, تو کیوں کیا کوئی رسپانسبلٹی نہیں لے رہی گورنمنٹ اس ایوان کی؟ جس طرح سے چل رہا ہے وہ ہاؤس چل رہا ہے, آپ کے خیال میں گورنمنٹ ویسا پرفارم نہیں کر رہی جیسا کرنا چاہیے ہاؤس کے اندر؟ ہماری لیڈرشپ کی طرف سے بڑی واضح انسٹرکشنز ہیں کہ کوئی ایسی حالات پیدا نہ ہوں جہاں تلخی ہو یا اس قسم کے واقعات جو آپ نے جمعرات کو دیکھے یہ نہ ہوں. تقریروں میں جو باتیں ہوتی ہیں ان میں کوئی بات نہیں, پوری دنیا میں تقریریں بڑی تلخ ہوتی ہیں, اور اس میں اگر کوئی غیر مہذب بات تو اسپیکر حذف کر دیتا ہے. یہ اصول ہے. اچھا, لیکن جب اب میں کسی کو بلیم نہیں کرتا, لیکن یہ سب ریکارڈ کی باتیں ہیں. جس قسم کی باتیں اس دن ہوئیں وہ قابل قبول نہیں تھی, اور ہم نے بڑی کوشش کی کہ جو ہمارے ممبران ہیں ان کو روکا جائے جواب دینے سے, لیکن کسی نے بات نہیں سنی, اور بڑی ایک تلخی کا ماحول پیدا ہو گیا. بڑی غیر مہذب گفتگو ہوئی, بڑے فوش قسم کی باتیں اور اشارے. بہرحال وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہی فیلیور ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پارلیمنٹ کے خلاف سازش ہوئی ہے جس کا شکار پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی دونوں ایک ہی وقت میں ہوئے ہیں؟ یہ سازش نہیں ہے, یہ دیکھیں موقع کی بات ہے, ایک جذبات کی بات ہے. تو میرا خیال ہے اجتناب کرنا چاہیے اس قسم کی باتوں سے جس سے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں. پھر تو خواجہ صاحب کو بھی تقریر نہیں کرنی چاہیے. نہیں, تقریر آپ کھل کے کریں. تقریر سے آج تک کسی نے کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا. آپ جو مرضی کہیں, یہ تو اس کو تو پارلیمنٹ کا حسن سمجھا جاتا ہے کہ جو ویٹ ہے یا جو ایک نوک جھونک ہے یہ تو پارلیمنٹ کا ایک حصہ ہے. گالی گلوچ آ جاتی ہے نا اس میں. ہاں, اور میں پہلے کہا کہ اگر کوئی غیر مہذب بات ہو اسپیکر حذف کر دیتا ہے, وارن کر دیتا ہے, لیکن
جو جمعرات کو ہوا یہ پارلیمنٹ کے جو ایک امیج ہے اس کو بڑا خراب کرتا ہے. اس سے سبق لینے کی ضرورت میں ہے. آپ کے لیے خواجہ صاحب کی ایک اور بائٹ ہے, وہ میں چلوانا چاہ رہی ہوں, ذرا وہ سنیے گا, پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں, ذرا چلائیے گا. جناب والا, ہم نے ان سے صاحب پوچھا ہے 200 سال سے قبروں کی کمائی کھا رہا ہے یہ بندہ, 200 سال سے شاہ محمود قریشی اور اس کے آباء و اجداد سارے ان کے بڑے کی دستار بندی جو ہے گورے ڈی سی نے کی تھی, ملتان کے گورے نے کی تھی, اور جس قبر کی کمائی کھا رہے ہیں اس قبر میں جو بندہ لیٹا ہوا ہے, جو بزرگ لیٹا ہوا ہے, اس سے ان کی رشتہ داری بھی کرنی ہے, نجائز قابض ہیں. صبح پیسے گرائی کرتے ہیں اور شام کو دونوں بھائی جو ہے گلے کے اوپر لڑتے ہیں کہ گلے میں پیسے کتنے آئے. اچھا, یہ بھائی صاحب اب یہ جو باتیں خواجہ صاحب نے کی ہیں آپ کے خیال میں, یہ خیر ان کے چور چور کے نعروں کے بعد تقریر ہوئی ہے, لیکن کرنی چاہیے تھی ان کو, وزیر تو ہے, ظاہر ہے دیکھیں تو اچھا ہوتا. بالکل ہے کہ ایسی بات شاید نہیں ہونی چاہیے, لیکن میں نے پہلے کہا یہ چیزیں پارلیمنٹ کا حصہ ہیں. آپ برٹش پارلیمنٹ جائیں, بڑے پرسنل اٹیک ہوتے ہیں, تو جب آپ کسی پر پرسنل اٹیک کریں گے, جب آپ اس قسم کی گفتگو کریں گے, تو پھر وہ اسی قسم کی گفتگو سننے کو بھی تیار ہو جائیں. یہی پارلیمنٹ کی بات ہے, اور یہی خواجہ صاحب نے کی. خواجہ صاحب نارملی ایسی بات انہوں نے کبھی نہیں کی. آج طارق اللہ صاحب نے بھی ان کے خلاف بہت تقریر کی ہے خواجہ صاحب کے, لیکن میں سنوانے کا مقصد صرف ایک ہے کہ دیکھیے کہ یہ وہ ہمارے پاس ہے نہیں, اگر وہ ہوتی تو ہم ضرور چلاتے, لیکن ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ محمود صاحب کے خلاف جو بات ہوئی ہے, اور اس طرح ظاہر ہے اس سے پہلے انہوں نے نعرے لگوائے, نہ ان کو نعرے لگانے چاہیے تھے, نہ خواجہ صاحب کو یہ بات کرنی چاہیے تھی. علی محمد خان صاحب, ایک تو یہ جو گفتگو آپ نے چلائی ہے, کیا یہ ایک سینئر ترین وزیر جو وزیر دفاع بھی ہو, ان کے شائن نشان ہے اس طرح کی گفتگو؟ پاور بھی ہو, کیا یہ شائن نشان ہے؟ دیکھیں, ایسا کوئی رویہ رکھنا چاہیے کہ کل کو جب آنکھیں چار ہوں تو آنکھیں, اگر کوئی شرم کا پانی باقی ہے تو وہ آنکھ جھک نہ پائے. یعنی کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم مسلمان ہیں, پاکستانی ہیں, یہ سیاست کوئی اتنی بڑی چیز ہے کہ اس میں ہم اپنے آباء و اجداد تک جائیں. لیکن جو سپریم کورٹ کے باہر ہو رہا ہے, دونوں طرف سے ہو رہا ہے, میں اس پہ بھی بات پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ہو رہا ہے, وہ ٹھیک ہے. آج جو ہے جب جماعت اسلامی کے بارے میں خواجہ آصف صاحب نے اس دن ان کے بارے ان کو بھی نہیں چھوڑا, اور پھر آج صاحبزادہ طارق اللہ صاحب جو نارملی بڑا وہ امن پسند قسم کے آدمی ہیں, بڑا وہ کبھی شر و شدت پسند نہیں کرتے, آج ان گفتگو میں خواجہ صاحب کے والد مرحوم محترم جناب خواجہ صفدر صاحب تک پہنچ گئے. کیوں وہ انہوں نے سنا خواجہ صاحب نے, ظاہر ہے وہ کہہ انہوں رہے نے ہیں کہ سنا, پارلیمنٹ کی اور تقریر ہم ہے. جب بات کرتے ہیں پھر آپ سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں, کوئی ایسی بات اب نہیں. شاہد صاحب دیکھیں نا, اپنے والد مرحوم جناب خواجہ صفدر صاحب تک راستہ کس نے دیا؟ آصف صاحب نے دیا نا, خود دیا نا. اگر وہ جماعت اسلامی کے بارے میں یہ گفتگو نہ کرتے, میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں وہ قرآن میں ہے نا, دیکھیں ہر چیز کا جواب ہے قرآن میں, لیکن ہم تو اس کو دیکھیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, اور کہو لوگوں سے اچھی بات. جب کیسے اسلام کیسے پھیلا, اولیاء نے کیسے پھیلایا, ہمارے جو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ, حسین رضی اللہ عنہ تھے, حضرت علی کرم اللہ وجہہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, اور آگے جو ولی اللہ ہیں, کیسے پھیلا؟ کیا کوئی یہاں ہمارے جو ولی اللہ تھے, کیا انہیں کسی پیچھے خدا نہ خدا؟ ظاہر ہے ان کو تو دیکھیں نا, ان کو تو نہیں پہنچ سکتے, لیکن ان کی تعلیمات کو دیکھیں. ہمارے وہ کہتے ہیں نا پشتوں میں, وہ آپ کی بڑی آڈینس پختون بھی, ہماری پختونخوا آپ کو بڑا سنتی ہے, وہ پشتوں میں ہماری ہے, وہ آپ پشتو آپ سمجھتی ہیں کہ خپل خلہم قلادہ ہم بلادہ, اپنی زبان اپنا منہ قلعہ بھی ہے اور بلا بھی ہے. تو دیکھیں یہ آپ نے دیکھ لیا, جو اسمبلی سپریم کورٹ کے باہر ہوتا ہے, وہ تو خدا کی کنڈیم کریں گے, خدا کی, دیکھیں کوئی گری ہوئی بات نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں آپ ایشوز پہ گفتگو بے شک کیجئے, آپ بالکل ایشوز پہ کیجئے. دیکھیں ہم میاں صاحب سے استحقاق, میں آج بھی کہتا ہوں, استحقاق ہمارا آج بھی مجروح ہوا ہے. میں قومی اسمبلی کا ممبر ہوں نا, میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میرا وزیر اعظم چاہے جس بھی جماعت کا ہو, مجھے وہاں پہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے سچ بولے گا. اگر میاں صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سچ بولا ہے, تو پھر ان کے وزیر نے جا کے وہاں پہ کہہ دیا کہ جی وہ سیاسی بیان. لیکن مزے کی بات تو یہی ہے کہ وہ تحریک استحقاق تو کہیں غائب ہو گئی ہے, ہم یہی تو کہہ رہے ہیں. کہیں نہیں غائب ہوئی, وہیں وہ لانے سے پہلے کیا وہ اپوزیشن کی غلط حکمت عملی تھی, اس کو لانا ہی نہیں چاہیے تھا, اور اگر لے آئے تھے میں سمجھتا ہوں بالکل صحیح حکمت عملی ہے اور اس کو لانا چاہیے تھا. آج ظاہر ہے تھوڑی سی فائر فائٹنگ ہوئی ہے, تو تھوڑا سا وہ ماحول تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے. وہ استحقاق کی تاریخ وہیں پہ پڑی ہے, مجھے کوئی انفارمیشن نہیں ہے, ہم نے کوئی وہ واپس نہیں لی. استحقاق تو مجروح ہوا ہے, وہ تو شاہد صاحب کا بھی ہوا ہے. یا تو دیکھیں آسمہ شہید صاحب, دیکھیں ایک ہی بات ہے نا, یا دن ہوگا یا رات ہوگا, دونوں چیزیں ایک وقت میں نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے نا. یا
یا میاں صاحب نے اسمبلی میں سچ بولا یا ان کے وکیل نے سپریم کورٹ میں سچ بولا, فیصلہ یہ کر لیں. بالکل یہ تو ہے, لیکن اس کے نواب صاحب یہ جو ساری صورتحال ہے آج کا سپریم کورٹ کے اندر یہ معاملہ چل رہا ہے, وہاں پہ ڈار صاحب کے حوالے سے بھی چیزیں آئی ہیں سامنے, ظاہر ہے ان کا جو معافی نامہ تھا یا جس طرح سے تھی, تو حکومت کو تو نقصان ہو رہا ہے دونوں طرف سے. اگر پارلیمنٹ کے اندر لڑائی ہے, اگر سپریم کورٹ کے باہر لڑائی ہے, تو حکومت کو تو نقصان ہو رہا ہے. دیکھیں حکومت کو ہو رہا ہے, حکومت میرے خیال میں خود نہیں سمجھ رہی, پتہ نہیں کیوں حکومت بھی جذباتی ہو جاتی ہے ہر چیزوں پہ. حکومت اپنا کیس لڑ رہی ہے, سپریم کورٹ میں ہے. دیکھیں آپ سپریم کورٹ سے دیکھیں, جب ایک پارٹی پریس کانفرنس کر کے چلی جاتی ہے تو دوسری پارٹی آ جاتی ہے, ایک دوسرے کے اوپر جو باتیں کرتے ہیں, آپ دیکھیں جس طریقے سے وہ باتیں کرتے ہیں اور جس طریقے سے ہوتا ہے, میرے خیال میں پیپلز پارٹی اس بات کے اوپر شرمندہ ہے جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. نہیں دیکھیں ہم نے کبھی بھی اس طریقے سے ہم نے کبھی بھی 5 سال میں اتنی بدتمیزی نہیں کی. ہمارے اوپر جو ان کے اپوزیشن لیڈر تھے بڑی باتیں کرتے تھے, نہیں بڑی باتیں کی, یقین کریں اتنی باتیں کی نے, ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ اپوزیشن, ہم حکومت میں ہیں, حکومت سب کچھ برداشت کرتی ہے, کر لیتی ہے. ایسے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم بھی جو بڑا آدمی ہے وہ بھی. میرے خیال میں حکومت کو ٹھنڈا ہونا چاہیے, حکومت میں ہے, اور یہ اگر حکومت پھر پارلیمنٹ تو نہیں چلے گا, وہ تو اسمبلیاں تو نہیں چلیں گی. اس دن شاہ محمود صاحب کی بھی غلطیاں تھیں, ان کی زیادہ تھی حکومتی کی. اگر یہ اس کو ختم کر دیتی. نواب صاحب میں اس بات میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں کہ اچھی خبر لوگوں کو پتا چلے کہ آج سارا معاملہ کیسے طے ہو گیا ہے. یہ دیکھیں یہ بھی جھٹکا ہے نا, آپ تو سارا پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر بلیم آتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے مصالحت کی سیاست کر لی, یہ کر لی. آج تو دیکھیں نا آپ کے سامنے ہیں, لوگ تو کہہ رہے تھے کہ اتنی لڑائی ہوئی, آج پتہ نہیں لوگوں کا انتظار تھا, صحافیوں کو زیادہ تر صحافیوں کو پرنٹ میڈیا کو انتظار تھا, پتہ نہیں آج اجلاس نہیں چلے گا, یہ کنٹینیو لڑائی چلتی رہے گی. اس طریقے سے وہ جو ہے نا زیادہ تر ہر ایک کو جھٹکا چاہیے. بنیادی آج تو بہت بڑا سرپرائز تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ہر طرف شرمندگی تھی کہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا. پارلیمنٹیرینز کو اس بات کا بالکل اس بات کا احساس ہے, ہر ایک کو احساس تھا, اور بہرحال اسی نے آج کی اس ساری چیز کو گائیڈ کیا. میں صرف گزارش یہ کروں گا کہ جو سیاستدان ہوتا ہے یہ پبلک پراپرٹی ہوتا ہے, اس پر تنقید بھی بالکل ہوتی ہے, ہر قسم کی باتیں بھی ہوتی ہیں, لیکن ایک اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کر. خواجہ آصف صاحب پر آپ بے پناہ تنقید کر سکتے ہیں, پبلک پراپرٹی ہے, ان کے والد صاحب بھی ایک پبلک فگر تھے, پبلک پراپرٹی ہے. اور خواجہ صاحب نے, آپ نے خود دیکھا کہ جب ایک عامر اس ملک کے اندر حکمران تھا تو خواجہ صاحب نے کو چھوڑا نہیں, کبھی انہوں نے تنقید اور بھرپور تنقید اور بغیر کچھ اس میں فرق چھوڑے. تو یہ ایک پارلیمنٹیرین کا وسیلہ ہمارے دور میں دورہ معیار تھا. ہمارے دور میں جب ایسی کوئی بات کر لیتا تھا تو منسٹری سے چلا جاتا تھا. اس نے بات کی, اس کو کچھ ہوا نہیں؟ آپ کے یہاں سے منسٹری سے خود گئے؟ ہاں گئے, خود گئے. مثلاً آپ جتوئی صاحب دیکھیں, ادھر سے گیا. یہ دیکھیں اس نے بات کی اس طریقے سے. ایک بندہ تھا جو ہمارے پاس آئے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب ایک بندہ تھا, اور کیوں گئے تھے یہ بھی ایک بہت بڑی سٹوری ہے. اچھا وہ کیوں گئے تھے اس پہ میں بھی بتا سکتا ہوں, اس پہ گئے, وہ دوسرا تھا, وہ دوسرا معاملہ تھا. بریک کے بعد اس پہ آتے ہیں, لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر معاملہ بہت اہم ہے. اگلے کچھ ہفتے میں 1-1.5 ہفتے کے اندر بہت اہم فیصلے بھی ہونے والے ہیں, اس میں بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور بریک پہ بھی بڑی خوشگوار موڈ میں پارلیمنٹیرینز بات کر رہے ہیں, تو یہ اچھی بات ہے, یہ بری بات تو نہیں ہے نواب صاحب, لیکن یہ الزامات جو ایک دوسرے کے اوپر لگتے ہیں, جس طرح کی پالیٹکس چلی ہے پچھلے کچھ عرصے سے, آپ کو لگتا ہے کہ جو صحیح سیاستدان ہیں ان کو نقصان ہوا ہے اس سے؟ دیکھیں ہم سیاستدان سارے آپس میں بھائی ہیں, اور کسی کے ساتھ سیاسی دشمنی ہے, باقی پرسنل کسی سے کے ساتھ نہیں ہے. ہم دیکھیں سب کچھ بول سکتے ہیں, اگر کوئی بولتا ہے تو ان کے لیے بھی تیار ہو جائیں غلط گالی گلوچ کے لیے. یہ نہیں ہے کہ کوئی مجھے چھوڑ دے گا اور میں بولتا رہوں گا. دیکھیں اس طریقے سے اگر ہم پارلیمنٹری بولیں گے, ہمارے وہ جو ووٹر ہیں, ہمارے جو بچے ہیں, وہ دیکھیں گے کہ کیا زبان کا اخلاق کے ساتھ ایک بندہ ہے, ممبر ہے, کہیں سے ایک بن کے آیا ہے, کیا کیا بولتا ہے, کیا کیا کس طریقے سے جس کو دھجیاں اڑا دیتا ہے. دیکھیں
कम से कम लिमिट होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कम से कम कोई किसी बिल्कुल। अगर अली मोहम्मद खान साहब, अगर ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, खास करके ये उसी कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है ना, कि मतलब और तलाशी भी शुरू हो गई है आपके कहने के मुताबिक, तफ्तीश भी हो रही है, नतीजा कुछ भी निकले, लेकिन जब सब लोगों को इंतजार क्यों नहीं है कि उसका इंतजार किया जाए बजाय इल्जाम बराए इल्जाम, तनकीद बराए तनकीद हो? देखें, वो जो मशहूर एक वाक़या है ना, उसमें ही पूरा का पूरा सबक है। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक काफिर के सीने से उतर गए थे, जब उन्होंने उनके मुंह मुबारक पे थूका, तो उन्होंने कहा था पहले ये इस्लाम की लड़ाई थी, अब मेरी ज़ाती हो गई है, तो मैं, और उनके उतरने से उसने इस्लाम कबूल कर लिया। अगर तो मैं मुखालफत जो है किसी भी जमात की, शायद साहब की या इनकी जमात की, इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने मुखालफत करनी है, वो नहीं ठीक। अगर मेरे मतमे नज़र पाकिस्तान है, मेरे मतमे नज़र पाकिस्तान की अवाम है जिनका हक जो है वो छीना गया है, वो लूटा गया है, फिर मेरी मुखालफत जायज़ है। हम तो इस नज़रिए के तहत करें। क्यों? उसकी वजह ये है, देखें, चाहे कुछ भी हो, आप आज एक गरीब घर से भी एक बच्चा जो है ना नौकरी पे लग जाए ना, 10-1 साल बाद वो घर भी ले लेता है बेचारा, छोटी सी गाड़ी भी ले लेता है, कुछ ना कुछ आदत बेहतर हो जाती है। ये मुल्क आज़ाद हुए 70 साल हो गए हैं। 70 साल बाद आज भी एक सूबे में जब एक खातून जमीन पे पड़े पड़े उसको ड्रिप लगे और ठंडे फर्श पे मर जाती है, क्या हम सबसे अल्लाह पूछेगा नहीं कि ये भी इस्तेहकाक मजरू हो रहा है उस वोट का जो कि आप लेके कोई नहीं आते बात हैं। करता, ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देखें, हम तो इसलिए तरीके इंसाफ इसलिए कर रही है, देखें, हमारी कोई मियाँ साहब से कोई जाती दुश्मनी कोई नहीं, मैं फिर ये बात कर रहा हूँ, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई आप उस चीज का हिसाब दें। अगर आप क्लियर हैं सुप्रीम कोर्ट से, क्लियर हो जाएंगे, बात खत्म। सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, लेकिन भाई साहब ये मतलब ये मामला 1-1.5 साल के महीने के हफ्ते के अंदर अंदर तय हो जाएगा। इसका आपको लगता नहीं है कि सियासत के ऊपर इसके गहरे असरात मुरतब होंगे, और खास करके PMLN की सियासत जो है, बहुत सारे जवाब आपको लोगों को देने पड़ेंगे, खास करके ये डार साहब वाला मामला अब जब आया है? मैं नहीं समझता हूँ कि ये सब बातें मुशर्रफ दौर में हो चुकी हैं, कोई नई बात नहीं है। अब जो इशू है सुप्रीम कोर्ट में वो बड़ा सीधा साधा है। वो ये है कि एक MNA ने अपने असासे डिक्लेयर नहीं किए जो प्राइम मिनिस्टर ने है, ये सारा सवाल है। और मेरे ख्याल है 20-22 MNA MPA डीसीट हो चुके हैं कि उनके जो असासे थे, उन मुखालफिन या किसी ने भी पिटिशन करके दिखा दिया कि ये असासा इसने डिक्लेयर नहीं किया, डीसीट हो गए। तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी यही सवाल है। उसको हमने सड़क की जीनत बना दिया, हमने उस पर डिबेट शुरू कर दी पार्लियामेंट के अंदर। इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट को करने दें, जो फैसला आएगा उसका एहतराम करना पड़ेगा। लेकिन इलेक्टेड वजीर आजम भी तो है ना, जी बिल्कुल है, से लोग नहीं पूछेंगे, ऐवान नहीं पूछेगा, तो ये मामला पार्लियामेंट में रहता तो ज्यादा ठीक नहीं था। पार्लियामेंट में देखें, अगर आप एक लीगल फोरम पे लेकर जा रहे हैं तो फिर वो इलेक्शन कमीशन था, लेकिन वहां नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, सुप्रीम कोर्ट को फैसला भी देगा और उसका एहतराम करना चाहिए। ये रोज का जो ये मीना बाजार लगता है सड़कों पर, बड़ी गलत बात है। ये एक गलत प्रेसिडेंट है। फिर आप उसको डिबेट करना चाहते हैं पार्लियामेंट के अंदर भी, किस मकसद के लिए? पार्लियामेंट का वक्त जाया करना है। एक इतने आखिरी फोरम पर जिसका फैसला हतमी होगा, जिसके बाद कोई अपील नहीं है, वहां पर बात पहुंच चुकी है, उनको फैसला करने दें। खान साहब ये बात वजन तो है इसमें। हाँ, देखिए, दो बातें हैं, मैं बड़े अदब से शायद साहब से मैं डिसएग्री करता हूँ दोनों बातों पे। पहला ये सिर्फ असासों की बात नहीं है मोहतरमा, ये है पानामा लीक्स। पानामा लीक्स वाज नॉट ओनली अबाउट असासों की डिक्लेरेशन। असासों की डिक्लेरेशन का तो ये केस ही नहीं है, ये तो केस पनामा में है कि आपका जो है मनी ट्रेल जो आपका है वो क्या है, वो कैसे वो फ्लैट किए गए। देखिए, आज ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि आज भी अगर पनामा लीक्स ना होता तो सलमान शहबाज साहब 2014 में क्या कहते हैं, चलाएं वो भी उनकी जो फुटेज है, वो कहते हैं कौन से फ्लैट्स भाई, आप 2006 आप क्या तो 7 में सेटलमेंट हुई है, मियां साहब कहते हैं 6 में हुई है या 6 में या 7 में हुई है, आपको नहीं पता किसके फ्लैट्स हैं। फिर मोहतरमा मरियम नवाज जो मेरी बहन की तरह है, बड़ी बहन की तरह है, वो फरमाती हैं 2011 में सना बुचा को कि जी मुझे नहीं पता मेरे बहन भाइयों के कहाँ से प्रॉपर्टीज। ये हमारे जज खोसा साहब ने बाकायदा वो पढ़ा उधर जो उनका ट्रांसक्रिप्ट था। तो 2006 में तो कहते हैं सेटलमेंट हुई है। तो एक तो ये गलत बयानी का है, 62-63 का है, मनी ट्रेल का है, और दूसरा देखें इस्तेहकाक की बात, उससे भी मैं डिसएग्री करता हूँ। देखें, इस्तेहकाक मंजूर होना कि भाई स्पीकर के हाँ इस्तेहकाक मजरू हो, वो एक और कहानी है। ये एक मेंबर का राइट होता है, कभी भी हिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। जब आप इस्तेहकाक की पिटीशन मूव करते हैं, एप्लीकेशन, वो टेबल जरूर होती है। ठीक, वो टेबल जरूर होती है। आखिरी बात, आपको लगता है कि इंसाफ हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, हमें तो सबको यकीन होना चाहिए, होता भी है, सब बात भी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के इंसाफ मिलता है, तो मेरे ख्याल में इंसाफ मिलेगा।
اگر جو بھی ہوگا خود پی ٹی آئی نے کہا ہے, خود نون لیگ نے کہا ہے, جو بھی فیصلہ ہوگا ہم قبول کر لیں گے. دیکھیں جس طریقے سے ہمارے دور میں ہمارے پیپلز پارٹی کی تو یہ لائن نہیں, وہ تو کہتے ہیں جی عدالتوں سے نواب صاحب نواب ہیں, نہیں, میں وہ بہت کچھ ہوتا ہے ہمارے ساتھ, تو زیادتیاں ہوئی, ہم اس پہ نہیں آتے. دیکھیں ہمارے دور میں یہ بھی ہوا تھا کہ وزیر اعظم نے ریزائن دیا تھا, دوسرا وزیر اعظم آ گیا. تو میرے خیال میں اگر نواز شریف صاحب کو تو اگر عدالت کبھی وزیر اعظم کو کہے گی نہیں خود ہی دے دے, میرے پر اتنا بلیم ہے, اگر وہ کلیئر ہو جاتا ہے اتنا ٹائم پیریڈ بڑھا دیں, تو میرے خیال میں اگر ریزائن دے کے اگر وہ آ جائیں تو اچھی بات ہے. اور اس میں کیا ہے کہ ملک کا اصل کہانی ہے جو آپ اتنی آسانی سے بیان کر رہے ہیں. نہیں وہ تو ہو یا نہ ہو, ہم تو بات کر سکتے ہیں, ہم تو کہہ سکتے ہیں. اگر کوئی ہو تو میرے خیال میں ہونا کسی کوئی کیا ہے, اس کا نام کم ہو جائے گا. اگر وہ نہیں ہوگا, کلیئر ہو جائے گا, تو اس کو تو لوگ اچھا ہے کہ 2018 پھر وہ جو ہے نا الیکشن ہوگا, جو بھی ہوگا عوامی عدالت پہ رحم کرے, اللہ ایسا نہ کرے. سب سے بڑی عوام کی عدالت ہے, جو جس کو ووٹ دے. بہت بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں